ڈرامہ سیریل حسرت۔ فبیہہ حمزہ کے سامنے اپنے دکھڑے روئے گی کہ کس طرح سے ارحم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف ہانیہ ثنایا کو سمجھائے گی کہ تمہیں اب ارحم سے صلح کر لینی چاہیے کیونکہ تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، تم ارحم سے نزدیک ہو سکتی ہو۔ دوسری طرف بچے بھی بضد ہوتے ہیں کہ اب ہم ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے پہلے ہم بابا اور ماما سب ساتھ رہتے تھے۔ دوسری طرف شادی کے دوسرے دن جب فرحین گھر آتی ہے تو فبیہہ اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جاتی ہے حمزہ کے سامنے اور پھر کہتی ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اور حمزہ سے کہتی ہے کہ میں یہ بات مانتی ہوں کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، لیکن پلیز تم میری بہن کی قدر ضرور کرنا۔ اور فرحین کو بھی سمجھاتی ہے کہ حمزہ بھی بہت محبت کرنے والا انسان ہے، آپ بھی اس کی بہت قدر کرنا کیونکہ ایسے لوگ قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں اور آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ حمزہ آپ کو ملا، جسے سننے کے بعد فرحین بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید فبیہہ نے میرے اور حمزہ کے رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اب جب حمزہ اور فبیہہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو فبیہہ اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی تو بہت خوشی ہے کہ تم نے میری بہن کو اپنایا، لیکن مجھے دیکھو نا کیسے میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ بھی اس حالت میں۔ ارحم اپنے بچوں کو اور ثنایا کو لے کر بہت سنجیدہ ہو چکا ہے اور مجھے صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر میں ہی رہو۔ فبیہہ کو تکلیف میں دیکھ کر حمزہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بہرحال وہ فبیہہ سے محبت تو کرتا تھا۔ بے شک آج وہ حمزہ کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی پہلی محبت تو فبیہہ ہی ہے۔ اب فرحین چونکہ حمزہ اور فبیہہ کی باتیں سن چکی ہے تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے کہ فبیہہ حمزہ کے ارد گرد بھی بھٹکتی نظر آئے۔ اب جب دونوں بہنیں ٹیرس پہ بیٹھی ہوں گی تو فرحین فبیہہ کو سمجھائے گی کہ فبیہہ دیکھو تم میری بہن ہو اور میں جانتی ہوں کہ تمہارا حمزہ سے کیا رشتہ ہے۔ اب تمہارا حمزہ سے رشتہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس بات کو تمہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے میں اب بالکل بھی نہیں چاہتی کہ تم حمزہ کے سامنے اپنے دکھڑے رو۔ بہتر یہی ہے کہ تم حمزہ سے دور رہو اور اپنی پریشانیاں اور دکھڑے اس کے سامنے مت سنایا کرو۔ آخر حمزہ کے ساتھ اپنی پریشانیاں اور یہ باتیں شیئر کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب حمزہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کرنا تمہارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اب چونکہ تم اس گھر میں آ ہی چکی ہو تو بہتر یہی ہے کہ جب حمزہ اس گھر میں آئے تو بس تم اس سے چائے شائے پانی پوچھ لیا کرو اور اس کے بعد اس کے سامنے آنے کی کوشش نہ ہی کیا کرو۔ فبیہہ تو جب فرحین کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ فرحین حمزہ کو لے کر کس قدر پوزیسو ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ارحم بچوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ رات کو جبکہ بچے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، جبکہ ثنایا بھی ٹیرس پہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے تو ارحم بچوں کے پاس بیٹھ کر خوب روتا ہے۔ ارحم کو یہ احساس بری طرح سے ستا رہا ہے کہ اس نے ثنایا کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر غلط کیا ہے اور کس طرح فبیہہ کو لے کر وہ ثنایا کے ساتھ شروع سے اب تک دھوکہ کرتا آیا ہے۔ اب ارحم جب رو رہا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو پیار کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ سو رہے ہیں تو ثنایا بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ارحم چاہتا کیا ہے، جبکہ دوسری طرف ارحم صرف اور صرف فبیہہ سے اور اپنے بچوں سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ ارحم سوچ چکا ہے کہ جیسے ہی فبیہہ کا بچہ پیدا ہوگا وہ اسے لے کر اس گھر میں آ جائے گا، لیکن فبیہہ کو اس گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہی فبیہہ ہے جس نے ارحم اور ثنایا کا ہنستا بستا گھر، اس کی خوشیوں کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن اس سب میں اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے؟ آخر اسے اس کی ماں سے کس لیے دور کیا جائے گا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری طرف سومیا بھی ثنایا کو کال کر کے حال چال پوچھتی ہے کہ زندگی میں اب کیا چل رہا ہے اور تم ارحم سے پہلے بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو اب کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کیا تم ارحم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اسے چھوڑنا چاہتی ہو؟ لیکن ثنایا سومیا سے کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں بہت غلط سوچ رہی ہیں، مجھے اب اس شخص سے محبت کیا نفرت بھی نہیں کرنی، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے بھی کسی شخص کا یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن میں ارحم کو یاد بھی نہیں رکھنا چاہتی۔
تو سومیا پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ ثنایا پھر تم ارحم کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ایسے کیسے رہو گی؟ تو ثنایا سومیا سے کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے میں الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی جہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں گی، یا پھر یہ کر سکتی ہوں کہ ایسے گھر میں شفٹ ہو جاؤں کہ اوپر کے پورشن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں اور نیچے ارحم اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ اس طرح بچے بھی اپنے باپ سے ملتے جلتے رہیں گے اور میں بھی ارحم سے کٹ آف رہوں گی، اور آخر کار فبیہا کو بھی تو ارحم نے واپس لے کر آنا ہے۔ میں اس لڑکی کا اب مزید سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن ثنایا کو اس بات کی خبر نہیں کہ ارحم تو فبیہا کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے اوپر اب فبیہا کا سایہ بھی پڑتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ جتنی محبت وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اتنی وہ کسی اور کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف حمزہ، جس کے دل میں ابھی بھی فبیہا کی محبت موجود ہے، تو وہ فبیہا کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ فبیہا سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں اب کیا سوچا ہے۔ اس دفعہ حمزہ فرحین کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تاکہ اکیلے میں فبیہا سے بات کر سکے۔ فبیہا کی پریگنینسی کا 9واں مہینہ چل رہا ہے اور وہ بغیر دوپٹے کے ہی گھر میں پھر رہی ہوتی ہے۔ حمزہ کو اچانک دیکھ کر کچھ پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ حمزہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور فرحین آپی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں آئے؟ حمزہ کہتا ہے کہ ہاں میں فرحین کو نہیں لے کر آیا، جس پر فبیہا کہتی ہے کہ تمہیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ امی نے اگر تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچیں گی۔ حمزہ کہتا ہے کہ فبیہا میں تم سے صرف کچھ دیر کے لیے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن فبیہا صاف انکار کر دیتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ دراصل حمزہ فبیہا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ فبیہا اس گھر میں واپس لوٹ کے آ چکی ہے اور حمزہ اس کی بالکل بھی کیئر نہیں کر رہا، وہ بھی اس حالت میں۔ اب فبیہا اپنا دکھڑا حمزہ کو سنائے گی تو ضرور، لیکن ظاہر ہے کہ حمزہ اب فرحین کے ہوتے ہوئے فبیہا کو تو نہیں اپنا سکتا۔ ویسے بھی حمزہ یہ بات تو نہیں بھولا کہ فبیہا نے شروع سے لے کر آخر تک اسے کس طرح سے پاگل بنایا اور دھوکہ دیا، اور حمزہ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ہے کہ فرحین سے فبیہا تھوڑی جلتی بھی ہے۔ جب سے میری اور فرحین کی شادی ہوئی ہے تو حمزہ فبیہا کو صاف بتا دیتا ہے کہ اب میری زندگی میں فرحین آ چکی ہے، اور اگر تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بھی بات ہے جسے یاد کرا کے تم پھر سے اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا کہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد فبیہا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ حمزہ وہ حمزہ نہیں ہے جو فبیہا کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس جاتا تھا۔ اب حمزہ کسی طور بھی فبیہا کے پاس واپس آنے والا تو نہیں ہے۔ دوسری طرف فبیہا کے بچے کی پیدائش بھی ہو ہی جائے گی، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد فبیہا کی زندگی میں مزید مشکلات آنے والی ہیں۔ فبیہا کافی پریشان ہوگی اور اپنی پریشانی کا تذکرہ اپنی ماں کے سامنے کرتے ہوئے کہے گی کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے کہ کہیں ارحم مجھ سے میرا بچہ ہی نہ چھین لے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اپنی ماں کے گھر رہو۔ تو فبیہا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تم نے بھی تو ثنایا کے ساتھ بہت برا کیا تھا، ان چیزوں پر قبضہ جما کے بیٹھی ہوئی تھی جو تمہاری تھیں ہی نہیں بلکہ ثنایا کی تھیں۔ فبیہا کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، اور ارحم بھی بچے کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جائے گا جبکہ فبیہا کو اس کی ماں کے گھر ہی چھوڑ جائے گا۔ ثنایا کو بھی یہ دیکھ کر یقین آ جائے گا کہ ارحم واقعی اب فبیہا کو اپنے دل سے نکال چکا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ برا کیا ہے اس پر پچھتا رہا ہے، لیکن وہ بچے کو کھلے دل سے اپنا لے گی کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ثنایا اور ارحم کے درمیان بھی آخر کار صلح ہو ہی جائے گی اور اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے ہی والی ہے۔ اور ویسے بھی ثنایا اور ارحم کے بچے بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پھر سے ایک ہو جائیں، اور وہ یہ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ہوا ہے کہ حمزہ اور فرحین ایک ہو گئے ہیں اور فبیہا اکیلی رہ گئی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔